سمجھ میں آ گئی، اگر دل پہ کتاب آ جائے تو جسم تازہ رہتا ہے، اگر دل میں محبت فاطمہ آ جائے تو روح جوان رہتی ہے۔ ذرا سا میرے ساتھ بولنا ہوگا، روح تازہ رہتی ہے۔ بی بی کا انہوں نے لکھا، بی بی کا ایک نام ہے، سب نے لکھا، تشریح انہوں نے کی ہے کہ بی بی کا ایک نام ہے المبارکہ۔ تو کہتے ہیں اس مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ مبارکہ کیا مطلب ہے؟ مبارکہ کے معنی ہیں برکتوں والی بی بی، آخری آدمی تک بھرپور توجہ۔ المبارکہ کے معنی ہے برکتوں والی بی بی۔ وہ کہتے ہیں، اب انہوں نے تقریباً 2 پیج پہ لکھا، وہ خلاصہ اگر میں پڑھ لے گئے آپ میرے ساتھ جڑ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تاریخ دیکھو کہ بعد پیغمبر اسلام شہزادی کے دروازے کو چلایا گیا، اب یہاں سے انہوں نے ظلم گنائے ہیں، اس کے بعد مبارکہ یعنی برکتوں والی بی بی۔ وہ کہتے ہیں ان کے بیٹے امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، ان کے بیٹے امام حسین کو شہید کر دیا گیا، شہزادی کے بیٹے کو ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کربلا لکھی کہ کربلا میں شہزادی کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، کبھی غازی کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں، کبھی اکبر کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے، انہوں نے پھر ولید اور عشاب ابن عبد الملک کی تاریخ لکھی کہ کس طریقے سے انہوں نے شاہ زہرا کی اولاد کو قتل کیا ہے۔ سادات بیٹھے ہیں، بات پہنچ جائے، آخری مجلس اتوار ہے، مجھ سے طاقت نہ لگوانا، میرا ساتھ دے دینا، میری طبیعت بحال ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ قتل کیا گیا، پھر انہوں نے آگے بڑھے، اس کے بعد وہ بنی امیہ کے ظلم پر آئے کہ بنی امیہ نے سادات کو قتل کیا، شیعت کو مارتے رہے، مٹاتے رہے، ہر جگہ قتل کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا، اب میں اس کے بعد کچھ نہیں، سیدھا پڑھتا چلے جاؤں گا، سب وہیں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر بنی عباس آئے، بنی عباس کا ظلم بنی امیہ سے کم نہیں تھا، انہوں نے شہزادی کی اولاد کو قتل کیا، زہر دیتے رہے، کبھی ہارون، کبھی مامون، کبھی معتصم، کبھی معتز، کا زندگی بھر وہ زہرا کے اولاد کو قتل کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھے، کر لیجئے وہ دور آیا کہ امام پردہ غیب میں چلے گئے، وہ زمانہ آیا کہ صلاح الدین ایوبی جیسا چاہنے والوں کو زہرا کی اولاد کو قتل کرتا رہا۔ اچھا وہ کتاب وہیں تک تھی تو وہ وہیں رک گئے، میں آگے بڑھ جاؤں، میں نام نہیں لوں گا تاکہ سبق خراشی نہ ہو، مگر منبر پہ بیٹھا ہوں، لفظوں کی نزاکتوں کو محسوس کیجئے گا۔ اس کے بعد بھی آج تک آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ ہمیں مارا گیا، سب سے زیادہ ہمیں قتل کیا گیا، مشتاق جمال کی آگ میں ہمیں ڈالا گیا، گھوڑوں سے ہمارے لاشیں پامال کرائے گئے، گولیاں ہم پہ برسائی گئی، توپیں ہم پہ برسائی گئی، 10 دن پہلے تک ہمیں مارا گیا، مگر کمال یہ رہا کہ جہاں جہاں ہمیں مارا گیا وہاں وہاں ہم ابھر کے سامنے آئے۔ ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں دعائیں چاہوں گا میں، جہاں نوجوانوں پھر کہہ رہا ہوں میرا ساتھ دینا، جہاں جہاں ہمیں قاسم قزوینی لکھتے ہیں ہمیں مارا گیا، قتل کیا گیا، مگر 1400 سال ہو گئے، انہوں نے تو اپنے زمانے تک رک گئے، میں تھوڑا اور آگے مر گیا تھا کہ عہد حاضر تک آ جاؤں، 1400 سال ہو گئے، ہمیں مارا گیا، ہمیں قتل کیا گیا۔ بتائیے آپ شہزادی کے بیٹوں کو قتل کیا گیا یا نہیں؟ اصولی طور پر لاجیکل تو یہ ہونا تھا کہ جتنا ہمیں مارا گیا ہمیں مر جانا تھا، ہمیں ختم ہو جانا تھا، ہمارا کوئی نام لیوا نہ ہوتا، ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، ہم فنا ہو گئے ہوتے، مگر تاریخ نے کیا منظر لکھا؟ جتنا جتنا مارتے گئے یہ بڑھتے گئے، جتنا جتنا مارتے گئے یہ نکھر کے سامنے آتے گئے، جتنا جتنا مارتے گئے یہ سنورتے آتے گئے۔ قاسم قزوینی کہتے ہیں کہ دنیا سے اس وقت تک نسل زہرا ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ زہرا کا نام مبارکہ ہے۔ میں نے کچھ نظر فرمایا ہے، جب تک شہزادی کا نام آیا، جب تک شہزادی کا نام المبارکہ ہے، برکتوں والی بیوی ہے۔ اب اگر نام ہے المبارکہ، اس کا مطلب یہ ہے آپ نہیں ہیں، آپ اس میں زہرا کی ضمانت ہے۔ آپ اس میں زہرا کی ضمانت ہے، شہزادی کا نام المبارکہ ہے۔ آپ سے کوئی کہ مرتے کیوں نہیں، کہ آئینہ دیکھو، سرخی دیکھو، ہماری
کا نام ہے المبارکہ، ہمارے آئینے کا نام ہے المبارکہ۔ جب تک المبارکہ ہے ہم مر نہیں سکتے۔ مگر ایک جملہ اور سنو، اگر پہنچے تو بتانا 1400 سال ہو گئے ہمیں مارتے ہو، مارتے مارتے تھک گئے، ایک بار آ کے پوچھ لو نا، مارتے مارتے تھک گئے، مٹتے کیوں نہیں؟ نسلیں تباہ ہو جائے گی، کوئی ہمیں مٹا ہی نہیں سکتا۔ ہمارے زندہ رہنے کے لیے بس ایک دلیل کافی ہے کہ دنیا کا امام تھا، ہمارا امام